یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ حق تعالی شانہ اپنے کلام پاک کے 5ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اس رسول پر نازل کی ہے، یعنی قرآن پاک پر، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل فرمائی تھیں۔ اور جو شخص بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے گا، یا فرشتوں کے ساتھ، یا کتابوں کے ساتھ، یا رسولوں کے ساتھ، یا آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے گا، یا کفر جیسی کوئی بات یا کوئی عمل کر بیٹھے گا، تو بالتحقیق وہ بہت دور گمراہی یعنی کفر میں جا پڑا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیو، یہ آیت، یہ مضمون محرم سے پہلے چل رہا ہے، اور یہ آیت میں سیدنا ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو ایمان کے سیکھنے کا حکم فرمایا، ایمان والوں کو ایمان کے سیکھنے کا حکم فرمایا۔ اے ایمان والو، ایمان لاؤ، یعنی اے بگڑے ہوئے ایمان والو، اپنے ایمان کو درست کرو، صحیح کرو۔ اے ادھورے ایمان والو، اپنے ایمان کو کامل کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ تو مولویوں کو بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی محنت کرو، ایمان کی محنت کرو، تبلیغ والے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں۔ نہیں، یہ اللہ کی بات ہے۔ ہاں، یہ ہماری عام مسلمان کی غلط فہمی ہے کہ ہمیں امر بالمعروف کرنا، اچھی باتوں کو حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا الگ چیز ہے، اور ایمان پر محنت کرنا یہ الگ چیز ہے۔ ایمان پر وہی شخص محنت کرے گا جس کی معرفت صحیح ہوگی، جس نے اللہ کو صحیح معنی میں پہچانا ہوگا۔ جیسی معرفت ہوگی ایسا ایمان ہوگا، جتنی معرفت ہوگی اتنا ایمان صحیح ہوگا۔ اس کا لیول، ایمان کا لیول معرفت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ معرفت جتنی کمزور ہوگی، اللہ کو جتنی کمزوری کے ساتھ جس نے پہچانا ہوگا، اس کا ایمان صحیح نہیں ہوگا۔ یہ کہیں نہ کہیں زندگی میں غوطہ کھائے گا، بھول کرے گا، گناہوں میں مبتلا ہوگا، دین چھوٹے گا، آخرت بگڑے گی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے مسلمانوں کو کہ اب تم کو اللہ کی معرفت حاصل چکی، جو کچھ کرتے ہیں وہ اللہ ہی کرتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہو رہا ہے، ایمان کو سیکھو۔ کوئی ابھی ایسا نہیں ہے جس نے ایمان پر محنت نہ کروائی، اور سب سے آخر میں سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر محنت کروائی۔ اور ایمان کو باقی رکھنے پر ایمان کر لینے سے میں ایمان لایا، اس کی ایمان قربانی چاہتا ہے، اپنے جان مال کی۔ ایمان قربانی مانگتا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے تو قربانی دینی پڑے گی، اور جان اور مال کو تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور مجاہدہ کرو تم اللہ کے راستے میں نکل کر کے اپنی خود کی جان سے اور اپنے خود کے مال سے۔ خود کا مال لگاؤ اور خود کی جان لگاؤ۔ اس کی مثال قائم کرنے کے لیے میرے دوستو بزرگوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور امام حسین کو چنا۔ ہمارے لیے یہ نمونہ ہے، سیمپل ہے، سیمپل۔ یہ ایکسیڈنٹلی واقعہ نہیں ہو گیا کربلا کے میدان میں کہ یزیدیوں نے گھیر لیا، نہ لو ان کو قتل کر دیے، نہ شہید کر دیے۔ نہیں، یہ پروگرام اللہ کی طرف سے بنا تھا، یہ پروگرام اللہ کے نبی نے بنایا تھا۔ یہ پروگرام پنجتن باغ یعنی اللہ کے رسول حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین، ان کا پورا گھرانہ جانتا تھا کہ حسن حسین کی قربانی لگے گی۔ حضرت امام حسن نے مال کی قربانی دی، خلافت کی قربانی دی۔ ہاں، خلافت کہیں محل ہوتے، کہیں زمینیں ہوتی ان کی، خلافت کی قربانی دی۔ اور امام حسین نے جان کی قربانی، 72 آدمی کے ساتھ قربانی۔
یہ نمونہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل السلام آئے، جو بی بی فاطمہ کو بلایا اور حضرت علی کو بھی کہا کہ یہ زمین پر جب سے زمین بنی ہے تب سے پہلی مرتبہ یہ فرشتہ آیا ہے، پہلی مرتبہ، اور اس نے آگے خبر کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں بچوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو، دین کی قربانی کے لیے آپ کی امت اس کو شہید کرے گی۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کیا، یعنی چونٹا کہ اللہ کے لیے ہم نے دیا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول، بشاست سے خوشی کے ساتھ قربانی دی۔ یہاں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کی قربانی کے لیے اللہ چونٹا، اللہ یہ ان کا پورا گھرانہ جانتا تھا۔ میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی والدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیوں بنایا؟ یہ دو بچوں کی قربانیوں کی وجہ سے بنایا۔ ہاں، یہ تین چلے کا کام نہیں ہے، دین کی محنت اور ایمان کی محنت کر لینا تین چلے کا کام نہیں ہے۔ تو زندگیاں مسلمان کی، ایمان والے کی زندگیاں لگنی چاہیے، ہاں، پوری زندگی۔ ہم آئے ہی ہیں اس لیے دنیا میں، اللہ نے ہم کو بھیجا ہی اسی لیے ہے۔ یہ امت جیسے یہ نبی مبعوث کیے گئے ہیں، یہ امت بھی مبعوث کی گئی، بھیجی گئی۔ جو جتنا کرے گا وہ پائے گا۔ ہاں، یہ کوئی تبلیغ کا کام نہیں کہ 3 چلے لگا دیے تو بہت بار 3 چلے لگا دیے تو کام نہیں، یہ بار پوری زندگیاں لکھائیں، پوری زندگیاں لگائیں اس کے اوپر۔ اور اس پر میں زندگیاں لگانے کا بھی کیوں کر رہا ہوں؟ میری طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ پہلے کے انبیاء علیہ السلام کے زمانے سے چلتا تھا۔ پہلا بچہ جو بھی پیدا ہوتا تھا نبیوں کے یہاں، تو نیک لوگوں کے یہاں، تو اس سے یہ دین کا کام لیتے تھے۔ حق کو پھیلاؤ، سچ کو پھیلاؤ، دین کو زندہ کرو، ایمان کو زندہ کرو۔ پہلا بچہ۔ اب قرآن میں دیکھیے یہ کون سے پارے کے اندر ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن دیکھ لیجئے بی بی مریم کی اماں، انہوں نے نیت کری کہ یہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اسے دین کا کام لوں گا، لیکن وہ تو لڑکی دینا لڑکا دینا یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہے۔ یہ لڑکی پیدا ہو گئی، یعنی بی بی مریم پیدا ہو گئی، تو پریشانی میں پڑ گئی، یا اللہ میں کیا کروں؟ تو اللہ میاں نے حکم دیا کہ اس کو عبادت کے لیے وقف کر دو، دین کے کام کے لیے وقف کرو۔ لڑکی تھی بی بی مریم، پہلا بچہ ہے۔ میرے دوست بزرگوں، یہ اٹھ پٹانگ باتیں نہیں ہیں، یہ بزرگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ علماء کی باتیں نہیں ہیں، میں قرآن کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ کی بات۔ یہ نبیوں کا پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، دین پر، ایمان پر اپنے جان اور اپنے مال کو لگاؤ، یہی کام آنے والا ہے۔ باقی موت آئی سب چھوٹ جائے گا۔ بعض لوگ ملکتیں جمع کرتے ہیں، سب چھوٹ جائیں گے، چھوڑ کر جانا پڑا۔ میں اس کی کئی مرتبہ مثالیں دیتا ہوں، کہاں ہیں نمرود، کہاں ہے فرعون، کہاں ہے سکندر، کہاں ہیں ہندوستان کے بڑے بڑے بادشاہ مغل، ان کے بنگلے کہاں ہیں، اکبر کا بنگلہ کہاں ہے، سب کھا گئے۔ اور بہت بادشاہ تھے، نواب منگرول، یہ ہندوستان کے نوابوں کو دیکھو، رہی ان کے پاس زمینیں رہیں، ان کے بنگلے ان کے پاس رہے، ایک دن دنیا چھوڑنے کی چیز ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، چھوٹنے والی، سنبھال کے بچا پچا کے رکھنے والے بے وقوف ہیں، اور عقل مند ہیں وہ لوگ اپنے مال کو اپنی ضرورت کے زیادہ خرچ استعمال کر کے زائد مال کو اللہ پر، ایمان پر، دین پر اور آخرت پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد انبیاء علیہ السلام نے ڈالی کہ گھر میں 4 بچے ہیں تو ایک بچہ اللہ کے دین کے کام کے لیے وقف، 4 چلے کے لیے نہیں، 3 چلے کے لیے نہیں، چلے کے لیے نہیں، تبلیغ کے لیے نہیں، مدرسے کے لیے نہیں،
جس یہ پوری زندگی دین کا کام کرے گا. اور دوسری دلیل میں دوں آپ کو، یہ جتنے بھی اپنے اس علاقے کے اندر اولیاء کرام، سینکڑوں اولیاء کرام، جیسے اپنے یہاں مخدوم سید سکندر رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، یہ کہاں کے تھے، ان کی بیویاں کہاں کی تھیں، ان کے بچے کہاں کے تھے. اپنے مخدوم صاحب مخدوم جہانیہ سکندر رحمۃ اللہ 18 برس ان کی شیخ کی خدمت کری. سال 3 چلے نہیں، 18 سال. اور کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا ان کے شیخ کے اوپر کہ میں سید ہوں، کبھی ظاہر ہونے نہیں دیا. یہ تو اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر سے اپنے مخدوم صاحب کے، ان کو اللہ کے رسول نے خواب میں آ کر کہا کہ میرے بچے سے تو خدمت لیتا ہے اور تو ابھی تک ان کو خلافت نہیں دیتا، کام لینا چھوڑ دے اس سے. ان کو خلافت دی، نصیحت کی، جاؤ مانگرول. ایک کو بھیجا یہاں پٹن میں، ہمارے جہاں جس پٹن کا میں ہوں وہاں بھیجا. ایک کو بھیجا یہاں احمد آباد میں حضرت شاہ عالم صاحب رحمۃ اللہ، یہ قطب عالم صاحب کے لڑکے ہیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارے نبیوں کے سوا بھی، اللہ کے رسول کے سوا بھی امام حسین کے واقعے سے ان لوگوں نے سبق لیا اور اپنے بچوں کو، اپنے پہلے بچے کو یہ دین کے کام کے لیے وقف کرتے ہیں. اور آج تو اپنے 3 چلے نام بھی لکھائے ہوں تو پھانپے مارتے ہیں میاں، اور بہت بڑی بات سمجھتے ہیں کہ جنید بغدادی ہو گیا میں، زمانے کیا کیا ہو گیا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ پہلے کی سنت ہے انبیاء علیہ السلام، اور سنت ہے ہمارے بزرگوں کی. خلافت کیا چیز ہے کہ تم کو خلیفہ بنا دیا؟ تعویذ دوروں کے لیے خلافہ بنا دیں، جھاڑ پھونک کے لیے خلافہ بنا نہیں. دین، اب جس علاقے میں آپ کو بھیج رہے ہیں آپ وہاں جا کر دین کا کام کرو. یہاں کتنی قومیں اپنے علاقے میں ایسی ہیں کہ مخدوم سید سکندر رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر ایمان لائی ہیں اور پھر ان کو دین سکھایا ہے. یہ جامع مسجد کے اندر کئی جگہوں کے اوپر یہ ان کے جو کھانے بنے ہوئے ہیں، اس کے اندر مدرسہ چلتا. یہ ابھی چونا مونا ہو گیا، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کلر لگا دیا تھا. آپس میں اختلاف کی وجہ سے، اختلاف ہمیشہ سب چیز کو مٹا، ورنہ میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس پلور کے اوپر بھی، اس پلور کے اوپر، اس پلور کے اوپر فارسی کے اندر اشعار لکھے ہوئے تھے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں 17 درسگاہیں تھیں، 17 درسگاہیں جامع مسجد کے اندر، یعنی 17 استاد یہاں پڑھاتے تھے. یہ کس کی اولاد تھی؟ سید سکندر، مخدوم سید سکندر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد. ان سے ملنے والے، ان کا گروپ، ان کی جماعت کام کر رہی تھی. یہ کام ہے ان بزرگوں کی، اس قربانیوں کے صدقے اور طفیل میں آج ہم جامع مسجد میں، اور آج ہم شرعی لباس میں، اور آج ہمارے شہروں پہ داڑیاں، اور آج ہم مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ نے ہم کو نیک بنایا اور ہمیں ان بزرگوں کے صدقے طفیل کرنا. اگر ہم یہ محنت نہیں کریں گے تو ہماری آنے والی نسلیں بھی، میرے دوست و بزرگوں، اس کام کو چھوڑ دیں گے. دین کو زندہ رکھنے کے لیے سنت اللہ پاک نے قائم فرمائی، دین کو زندہ رکھنا. اس لیے میرے دوست و بزرگوں، اس کا خاص طور کے اوپر کہ یہ نہ کریں. میں میرا ہی واقعہ کروں. اب یہاں دیکھو، سادات کے یہاں، صدیقیوں کے یہاں، علویوں کے یہاں، علوی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور یہ فاروقی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد، اور عباسی یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد. آج بھی ان کے یہاں اولاد ہے کہ پہلا بچہ پیدا ہوتا ہے اسے دین کا کام لیتے ہیں، دین نہیں، دوسرا کوئی محنت نہیں کرواتے. آج بھی میں جب پیدا ہوا تو میں چھوٹا تھا، میری سمجھ میں سب گھر میں باپو، میرے پھوپھیاں بھی باپو کے ہیں، سب باپو. میں نے کہا مجھے باپو کیوں بناتے ہیں؟ میں تعویذ دورے تو کرتا نہیں، تعویذ دورے کرتے آتے ہیں. کہ تو باپو اس لیے ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کا طریقہ ہے، پہلے چھوکرے سے دین کا کام لیتے. اور تمہارے یہاں جب مانگرول میں آنے کا ہوا نا تو اپنے گجرات کے امیر صاحب مولانا عیسیٰ احمد صاحب، فضل کریم بھائی، مولانا عبدالغنی صاحب اور قائی صاحب، یہ سب جمع ہوئے اور آ کر ہمارے گھر پر آئے. میرے والد صاحب کا نہیں ابھی تو اس کو مدرسے میں رکھ دینا ہے، اور ہم نے اس کو اسی لیے پڑھایا کہ مدرسے میں رکھیں.
تو مولانا عیسیٰ احمد صاحب نے گجرات کے امیر صاحب نے کہا کہ ہم نے تو اس کو اس لیے تھوڑا پڑھایا ہے کہ اس کو کسی مدرسے میں رکھ کے ایک جگہ قید کر کے رکھ دیں چھوٹے سے منڈپ کے اندر. نہیں، اس کو دین کا کام کرنا ہے، اس کو مانگرول بھیجنا ہے. ہم آپ کے پاس اس لیے آئے. سمجھ آئی میری بات؟ ہاں، اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، اپنے ایک بچوں کو 3 چلے کے لیے بار بار جانا ہو، فورن کے لیے بار بار جانا ہو، گھبراؤ مت، اپنے جان مال کو لگاؤ. اللہ پاک ہم کو ان نبیوں کی اس سنت کے اندر، اس جماعت کے اندر کھڑے کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کی محنت کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے جان اور مال کو اللہ کے لیے لگایا. ورنہ دنیا تو ملکتیں اور بادشاہتیں اور نوابیت تو یہ ساری دنیا کرتی ہے. ساری دنیا چھوڑ کے جاتی ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں مر جاتے ہیں، وہی ملکتیں یہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کام کی چیز یہ ہے، کامیابی کی چیز یہ ہے کہ موت کے بعد میں بھی کام آوے اور دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو اور خود ہمارا ایمان بھی زندہ ہو. اس کے لیے میرے دوستو بزرگوں، میری آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ اس کے لیے پہلا ہے کہ دین کو سیکھیں. تعلیم میں بیٹھے ہیں، وقت لگا ہوئے ہیں تعلیم میں بیٹھے. ورنہ عام طور دیکھو نا، آپ کو یہ محرم کے اندر میں گزشتہ مرتبہ آپ کہتے بھول گیا تھا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو مدینہ شریف میں آئے تو 1 روزہ رکھا. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہودی بھی 1 ہی روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ان کو پوچھا کہ تم 1 روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ پاک نے ان کو جب بچائے وہ سمندر میں سے پار ہوتے وقت، تو اس کی بنیاد کے اوپر ہم 1 روزہ رکھتے ہیں. تو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تم سے زیادہ تو ہم مستحق ہیں، یعنی اب ہم آخری دن تو ہم میرے پاس آیا ہے، ہم مسلمانوں کے پاس آیا ہے، تو تم سے زیادہ ہم مستحق ہو. تو اب موسیٰ علیہ السلام آئے نہیں، گزر گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہود وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو. یہودی کون؟ دین کی مخالفت کرنے والے. یہودی کون؟ نبی کی مخالفت کرنے والے. یہودی کون؟ سنتوں کی مخالفت کرنے والے. یہ یہودی ہیں. یہ بات مولویوں کی نہیں ہے، یہ بات مفتیوں کی نہیں ہے، یہ بات بزرگوں کی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی بات، حدیث ہے. مخالفت کرو ان کی کہ آئندہ میں سال زندہ رہا تو اللہ کے نبی نے کہا میں 2 روزے رکھوں گا. میں نے گزشتہ محرم میں بھی کہا تھا کہ کم سے کم اتنی نیت کرو محرم کے اندر میں، ابھی محرم ہی چل رہا ہے، کہ یا اللہ میں ساری زندگی میری گزر گئی، میرے اندر سنتیں زندہ نہیں ہوئی، میں انشاءاللہ 10 سنتیں زندہ کروں گا، میں انشاءاللہ 20 سنتیں زندہ کروں گا، اور میں انشاءاللہ 30 سنتیں زندہ کروں گا. محرم کے دن 30 دن ہوتے ہیں نا، یا 29 دن ہوں گے. کہ اللہ میں سنت، اللہ کے نبی کی جتنی مردہ سنتیں ہیں ان کو میں زندہ کروں گا، تاکہ اللہ پاک ہم کو ان میں، ان کی جماعت میں تو شامل فرما دیں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے. اس کے لیے اس کی محنت کرنا ضروری ہے. محنت کے لیے 2 اعتبار. آج کل ایک تو ہم تعلیم کا، دینی تعلیم چھوٹ جاتی ہے تو دین کی کوئی بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، سمجھ چھین لیتے ہیں اللہ. جہالت اتنی بری چیز ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جہالت پورے تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ. جہالت، ناواقف ہونا، دین سے ناواقف ہونا، یہ جڑ ہے. تو سیکھو، تعلیم میں بیٹھو، جماعتوں میں جاؤ. میں کہتا ہوں چلے میں نہیں جا سکتے، 3 دن لگا کے بھی تو سیکھو. اور اتنا ایمان بنائیں کہ خود بھی اللہ کے راستے میں نکلنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہو، خود بھی اللہ کے راستے میں مال جان لگانے کا جذبہ بن جاوے، اور اپنے اولاد کا اور گھر والوں کا اور بستی والوں کا بھی جذبہ بن جاوے. اتنی محنت کرو. تو اللہ پاک میرے دوست بزرگوں ہم کو ان محنت کرنے والوں میں شامل فرمائیں. ایک بات. اور دوسری بات، اگر تعلیم میں نہیں بیٹھے، علم نہیں سیکھا، بچے ہیں وہ تو مدرسے میں سیکھ لیتے، بڑے ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں. لیکن بعد علماء اللہ میاں کتنا کام لے رہا ہے، علماء سے کتنا کام لے رہا ہے پورے ہندوستان کے اندر. آج یہ میری اہلیہ جو انتقال کر گئی، یہ مدرسوں کا انہوں نے جب سنا کہ مفتی صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، سہارنپور ضلع کے اندر 5000 مدرسوں والوں نے ختم قرآن کیا، اور 5000 میں سے دو قرآن، تو کتنے، 5 دونی 10 ہوئے. بعض علاقوں سے گجرات کے 36 مدرسوں کے اندر سے ابھی خبر آئی، 1200 مدرسوں میں سے خبر آئی کہ 1200 مدرسے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی. ہے کوئی؟ یہ اللہ کے راستے کی برکت ہے.
اللہ کے دین کی محنت کی برکت ہے. تو ایک قرآن 2 قرآن پڑھ کے بخش دینا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن میرے دوست بزرگوں اللہ پاک ہم کو کہاں سے کہاں پہنچائے گا. اور بڑے بڑے ثواب اللہ کے نبی کے مرتبے کو کوئی اس لیے نہیں پہنچ سکتا کہ جتنا دین اور جتنا ثواب اور جتنا اجر اللہ کے نبی کو ملتا ہے، جتنی بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں اس کا ثواب اللہ کے نبی کے کھاتے میں جاتا ہے، جتنی بھی نیکیاں کرتے. تو ایسے بنو کہ اللہ پاک ہم کو دین دوسروں تک پتہ، لیکن اس کے لیے علم سیکھنا ضروری ہے. ہاں سیکھیں. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے اور ہم سب بھائیوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے اور اپنے جان مال لگانے کی توفیق عطا فرماوے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.